اور 10ویں معصوم کے متعلق مجھے کچھ فضائل پیش کرنے ہیں۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، کہ پورے تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیجیے، شیخ طوسی نے جو خطبہ لکھا ہے ائمہ علیہ السلام کے جو نقوش ہیں ان پہ، تو فرماتے ہیں حجج الرضویہ، سب سے زیادہ جو احتجاجات پائے جاتے ہیں، سب سے زیادہ حجتیں پائی جاتی ہیں، یا سب سے زیادہ مناظرے پائے جاتے ہیں، وہ امام ہشتم کے ہیں۔ سب سے زیادہ 8ویں امام علیہ السلام کے مناظرے ہیں، اور وہ امام نے نہیں کیے ہیں بلکہ مامون نے رکھوائے ہیں۔ وہ کوشش یہ کرتا تھا کسی طریقے سے امام اپنے ماننے والوں کی نگاہوں میں معاذ اللہ گر جائیں۔ ایک بھی مناظرہ اگر ہار گئے تو وہ چاہتا تھا کہ امام پھر اپنے شیعوں کی نگاہوں میں گر جائیں گے، تو وہ مسلسل مناظرے امام کے رکھواتا رہتا تھا۔ تو اس نے بے انتہا امام کے مناظرے رکھوائے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آج شب میں کچھ امام کے مناظروں کو پیش کروں گا، اب آخر میں پیش کروں گا، لیکن ابتداً تھوڑی سی تمہید گفتگو سن لیجیے۔ عزیزان گرامی، 8ویں امام علیہ السلام مدینہ ہی میں مقیم تھے، اپنے بابا کی زندگانی کے دوران بھی اور بعد میں بھی، اور جب ہارون کے بعد اس نے جب تقسیم کر دی حکومت اپنے دونوں بیٹوں کے درمیان میں، مأمون میں اور امین میں، تو مأمون زیادہ تیز تھا، امین عقل نہیں رکھتا تھا۔ تو مأمون نے فوراً سوال کیا اپنے وزیر سے، فضل ابن ربیع سے سوال کیا، کہا کہ میری حکومت کو کس کس سے خدشہ ہو سکتا ہے؟ یہ پوری تاریخ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں میں مرزا علیہ السلام کی۔ آپ نے بہت بڑے علماء کو سنا ہوگا، میں مسلسل سفر میں ہوں، پچھلے 2 مہینے سے مسلسل سفر کر رہا ہوں، تو میری ابھی کیفیت آخری اشروں کے اندر جو ہے اس طرح سے پیش نہیں کر پاتا مطالب کو، لیکن میں پورا اپنا انشاءاللہ مطالب کو کوشش کروں گا آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ تو عزیزان گرامی، جناب امام ہشتم سے متعلق تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے۔ ولی عہدی کا ایک مسئلہ ہے جس کو میں آج حل کرنے کی کوشش کروں گا آپ کے سامنے، کہ امام کو ولی عہد بنایا تھا ایک بنی عباس کے خلیفہ نے، تو اس مسئلے کو میں آپ کے سامنے حل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تھوڑی سی توجہ سنیں گے انشاءاللہ سب کے لیے حل ہو جائے گا۔ اسلام جی کے لیے بلند آواز میں درود پڑھیے۔ اب مأمون جب خلافت میں آیا تو اس نے فوراً سوال کیا، کہا کہ کس کس سے خدشہ ہو سکتا ہے میری خلافت کو، میری حکومت کو۔ حکمران ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں کسی طرح حکومت میں آ جائیں، جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر کوشش یہ کرتے ہیں کہ اب یہ حکومت باقی رہے، کوئی اور نہ لے لے۔ عزیزان گرامی، جو دنیا کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ دنیا کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ اللہ کو ہمیشہ خوش کرتے ہیں، انہیں دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جو دنیا کے بنائے ہوئے کے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھو جب تک صراط مستقیم پہ چلتا رہوں تب تک مجھے فالو کرتے رہنا، میرے پیچھے چلتے رہنا، جب میں صراط مستقیم سے ہٹ جاؤں تو مجھے واپس صراط مستقیم پہ لے آنا۔ لیکن جو خدا کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں دیکھو میں صراط مستقیم پہ رہوں گا، تم میرے پیچھے آنا۔ اگر تم میرے پیچھے سے ہٹ گئے تو سمجھ لو صراط مستقیم سے ہٹ گئے، کیونکہ میں نمائندہ الہی ہوں، میں صراط مستقیم پہ باقی رہوں گا۔ اب عزیزان گرامی، مامون نے فوراً سوال کیا، کہا کہ کس کس سے خطرہ ہو سکتا ہے میری حکومت کو؟ تو اس کے وزیر نے، فضل ابن ربیع نے کہا، فضل ابن ربیع بہت عیار مکار قسم کا وزیر تھا، وزیر اعظم تھا اس کا بہرحال، کہا 3 افراد سے تیری حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ کہا کون کون ہے؟ کہا تیرا اپنا بھائی امین۔ کہا نہیں، وہ میں ساتھ میں پلا بڑا ہوں، وہ بہت احمق ہے، میں اس کا عنقریب قتل کر دوں گا، اسے مار دوں گا۔ عزیزان گرامی، حکومت ایسی چیز ہے جہاں بھائی بھائی کا قتل کر دیتا ہے۔ کہا میں بھائی کو تو مار دوں گا، اپنے راستے سے ہٹا دوں گا۔ اور کس سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ کہا تمہارا جو بھائی کا وزیر ہے وہ بھی عباسی ہے، اس میں بھی بنی عباس کا خون ہے، وہ بھی بہت تیز ہے۔ کہا نہیں، اس کو بھی میں راستے سے ہٹا لوں گا۔ تم نے 3 افراد کہا، تیسرا کون ہے؟ کہا علی ابن موسیٰ الرضا۔ اللہم صلی اللہ کہا یہ کون ہے؟ ان سے کیوں خطرہ ہو سکتا ہے؟ کہا یہ جو حکومت تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ جو تخت تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ جو پورے کائنات کا تم نے جو کائنات کو تو کیا بلکہ صرف یہ جو عالم اسلام کی حکومت اپنے ہاتھ میں قبضہ کر رکھی ہے، یہ تمہارا حق نہیں ہے، تمہارے اجداد نے ان کے نام پہ چھینا تھا، حق ان کا ہے، تم نے غصب کر رکھا ہے، تو اس لیے حق ان کا بنتا ہے۔ جس دن لوگوں کو معلوم ہو گیا ان کا حق ہے، لوگ تمہارے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ کہا یہ کہاں ہے؟ کہا یہ مدینے میں رہتے ہیں۔ کہا کیسے ہیں ذرا کچھ بتاؤ؟ کہا علم ایسا ہے کہ جب بولتے ہیں تو بس یہی بولتے ہیں، پھر کائنات سنتی ہے۔ اب دیکھیں فضل ابن ربیع تعارف کروا رہے ہیں محمد علیہ السلام کا، کہ علم ایسا جب یہ بولیں تو پھر دنیا سنے گی، کیونکہ یہ جب بولتے ہیں تو علم بولتا ہے، دنیا بولتی ہے تو ان کے کلام سے سیکھ کے بولتی ہے۔
کہا اور کیا؟ کہا عصمت کے درجے پہ فائز ہیں، اور اس لیے زہد و تقویٰ ایسا جو ان کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھ لے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ ان کے چہرے پہ ایسا نور اور ہیبت و جلال ہے کہ جو ان کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے، جو نہیں بھی مانتا وہ انہی کو ماننے لگتا ہے، اور اگر دل سے نہ مانے تو احترام ضرور کرتا ہے۔ کہ رہتے کہاں؟ کہ مدینے میں۔ کہ پھر اس کا مطلب ہے مسلمان تو ملتے ہوں گے ان سے۔ اب دیکھیں خلیفہ بن گئے لیکن امام کو نہیں جانتا۔ آپ نے دیکھا کتنے مظلوم تھے ہمارے ائمہ کہ جو حکمران نہیں جانتے تھے وہ جاننا چاہتے تھے، اور جب جان لیتے تھے تو پھر ان کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ کہ کہاں رہتے ہیں؟ کہ مدینے میں رہتے ہیں۔ کہ اگر مسلمان ان سے ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کہ پھر انہی کے ہو جاتے ہیں۔ کہ پھر ان کا مدینے میں رہنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ان کو کسی بھی طریقے سے یہاں لے آؤ تاکہ میرے نظر کے اندر رہیں، میرے سامنے رہیں، میرے خلاف کوئی سازش نہ کریں۔ کہ نہیں، سازشی نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، جملوں کو ضائع نہ کیجیے گا۔ میں نے آپ نے فرمایا نا کہ میں اپنا پورا زور نہیں پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی، اس نے کہا کہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ سازشی نہیں ہے، لیکن لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں جو ایک مرتبہ مل لے۔ کا دیکھو کسی طریقے سے انہیں مدینے سے مرو لے آؤ، ان کو یہاں خراسان میں لے آؤ۔ مشہد جہاں پہ شہر امام کا، اس کا نام طوس تھا، طوس کے قریب اس کی